أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم کی ہے. نزول قرآن کے بعد تمام انسان اور جن 3 طبقوں میں تقسیم ہو گئے. پہلا طبقہ مومنین کا ہے جن کو اللہ نے متقین کہا، جنہوں نے قرآن پاک پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایات پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دی یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب لوگ. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا. زبان سے بھی نہیں مانتے تھے اور دل سے بھی نہیں مانتے تھے. ان کو قرآن پاک میں 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تیسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا مگر دل سے انہوں نے کبھی نہیں مانا، اور زبان سے اقرار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں کبھی ایمان نہیں تھا. اس طبقے کو منافق کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 13 آیتوں میں اللہ نے تفصیل سے ان کی حرکتیں، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے کفریہ اقوال ذکر کیے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں سورہ منافقین میں، اسی طریقے سورہ براءت، سورہ توبہ، اس کا ایک نام ہے سورہ فاضحہ. فاضحہ کے معنی رسوا کرنے والی، ذلیل کر دینے والی. اس میں منافقین کی حرکتوں کو اور ان کے باطن کو، دل کے اندر چھپی ہوئی گندگی کو نمایاں کر کے رسوا اور ذلیل کر دیا گیا.
تو اتنا تفصیلی تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ چھپے ہوئے اسلام کے دشمن ہیں. کافر کھلے ہوئے دشمن ہیں اور یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں. اور چھپا ہوا دشمن کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی رہبری اور رہنمائی کی، کہیں وہ دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اپنا نقصان نہ کر لیں. اسلام دشمن جو ہیں، اسلام کی نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، کہیں ان کو مسلمان نہ سمجھ لیں اور سمجھ کر کہیں دھوکہ نہ کھا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا اور یوں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صرف ان کا دعویٰ ہے. فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ بالکل مومن نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان تو کہتے ہیں دل سے ماننے کو، اور دل سے انہوں نے کبھی بھی نہیں مانا. یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ ظاہر زبان سے ہے، لیکن یہ مومن کبھی نہیں، ذرہ برابر ایمان کے دلوں میں نہیں ہے. ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، اور دل سے انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں. اور دل کا حال اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ایمان والوں کو بتا دیا ان کے ایمان کے دعویٰ کرنے سے دھوکہ نہ کھانا ہے، مومن نہیں ہے. پھر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے منافق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ ایمان کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ جب دل میں ان کے ایمان نہیں ہے تو یہ زبان سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. مطلب یہ ہے اللہ والوں کو، ایمان والوں کو، اللہ کے رسول کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مگر یہ اتنے بڑے احمق ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے جس طرح اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ایسے اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے. وہ وحی نازل کر کے اپنے نبی کو ان کے دھوکے سے ہوشیار کر دے گا، اور نبی ایمان والوں کو ہوشیار کر دیں گے. تو جو ان کا مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ فرماتا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ حقیقت میں کسی کو نہیں دے رہے ہیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس لیے کہ دھوکے کا وبال کس پہ پڑے گا؟ انہی پہ پڑے گا. جب ان کی حقیقت کھلے گی تو ذلیل اور رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھیانک قسم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کافروں کا ذکر کیا ان کے لیے فرمایا لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب. اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. یعنی عذاب عظیم بھی ان کے لیے ہے اور عذاب علیم بھی ان کے لیے ہے. عذاب عظیم بڑا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اندر سے ہمیشہ سے کیا ہیں؟ کافر ہیں. کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے نا. اور یہ اندر سے دل سے کے اعتبار سے ہمیشہ کیا رہے؟ ارے دل سے ہمیشہ سے کیا ہے؟ یہ کافر ہے. کھلے ہوئے کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے. کیوں ہے عذاب عظیم؟ کفر کی بنیاد پر. اور یہ بھی کافر ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان تو ہے ہی نہیں. لہذا جو عام کافروں کے لیے عذاب ہے وہ تو ہے ان کے لیے عذاب، لیکن یہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافروں سے زیادہ ان کے اندر عیب پائے جاتے ہیں. کریلا اور نیم چڑھا، یہ کافر بھی ہیں اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہیں. اور دھوکہ بھی کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو. اللہ کے وفادار ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ دغاباز بھی ہیں، یہ فسادی بھی ہیں، اور یہ ایمان والوں کے دشمن بھی ہیں.
اس لیے ان کا عذاب عام کافروں سے زیادہ ہونا چاہیے. ان کے لیے عذاب عظیم بھی ہے اور عذاب علیم بھی ہے. عظیم کہتے ہیں بڑے کو اور علیم کہتے ہیں ایک عین سے علیم ہے اور ایک الف سے علیم ہے. علیم کے معنی بہت جاننے والا اور علیم کے معنی بہت تکلیف پہنچانے والا. اور عذاب کاہے کے لیے دیا جاتا ہے؟ آرام پہنچانے کے لیے نا. کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ تکلیف کے لیے. عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے. عذاب ہے اور کون سا عذاب؟ چھوٹا موٹا نہیں. اللہ کا رب علیم، بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والا عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سزا بڑی کیوں ہے؟ ان کا جرم بڑا ہے. ان کا جرم خالی کفر تھا اور ان کا جرم کیا؟ کفر بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے اور فساد بھی ہے اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہیں. تو اس لیے ان کا جرم بڑا ہے. جب جرم بڑا ہے تو ان کا سزا بڑی ہے. ان کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہاں کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ. گزشتہ درس میں بتایا تھا میں نے، جنت میں مقصود کیا ہے؟ راحت. جنت کا ہے کا نام ہے راحت کا نام، آرام کا نام. یہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں. پھر آرام کے بھی درجے ہیں. ہر جنت میں آرام. جنت کسے کہتے ہیں؟ بہشتاجا کی آزار نباشد کسیرا با کسے کارے نباشد. جنت اسے کہتے ہیں جہاں آزار، تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر طرح کا اللہ نے آرام دیا ہو، لیکن پھر بھی اس کو تکلیف پہنچے گی. ویسے تو سب کچھ حاصل ہے اللہ کا دیا ہوا، لیکن پڑوسیوں سے پریشان ہے، رشتہ داروں سے پریشان ہے. کیوں؟ دوسرے کی راحت کو دیکھ کر ان کے سر میں درد ہو رہا ہے. وہ پریشان ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں. اتنی جلدی اتنی ترقی کیسے کر لی بتائیے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. یقیناً کوئی سائٹ سے ان کا بزنس ہے، کچھ کالا دھن بھی ان کے پاس آتا ہوگا. نمبر 2 کا بھی یہ کام کرتے ہوں گے. کیوں؟ پریشان اس کی ترقی کو دیکھ کر. گھر کے اعتبار سے آرام ہے مگر دوسروں سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ فرماتا جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں خود بھی آرام ہے اور دوسروں سے بھی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ بہشتاجا کی آزار نباشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں تکلیف نہیں ہوگی. کسے رابا کسے کارے نباشد. کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو اعلیٰ درجہ ملا، اس کو اس سے اعلیٰ درجہ ملا، اس کو اتنی اعلیٰ درجے کی جنت ملی. حسد و کینہ ہے ہی نہیں. جس کو جو مل گیا اسی کے اوپر وہ راضی ہے، وہ خوش ہے. مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا، میری حیثیت سے سوا ملا. مجھے یہ بھی ملا، اللہ نے یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا. میری جتنی حیثیت تھی اس سے زیادہ دیا. ہر آدمی اپنی اللہ نے جو دیا ہے اسی میں مگن ہوگا اور دوسروں کو دیکھے گا. حدیث میں آتا ہے نیچے کے درجے کے لوگ جنت کے اوپر والے درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے اور ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے. اتنا فرق ہوگا درجے میں، مگر اس کے باوجود جلن نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، بیکار کی بات، بے سر و پیر کی بات. ولا کذابا، اور جھوٹی بات بھی نہیں سنیں گے. غیبت بھی نہیں، چغلی بھی نہیں، کینہ بھی نہیں، گالی بھی نہیں، گستاخی بھی نہیں. وہاں ایک ہی آواز سنیں گے، صرف ایک آواز، الا قیلا سلاما سلاما.
مگر آواز آئے گی سلام سلام سلام. جنتی آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے، اور فرشتے داخل ہوں گے ہر دروازے سے، اور وہ بھی کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم پر سلام ہو، تمہیں مبارک ہو، اس میں ہمیشہ رہو، تم کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. اور سب سے بڑا سلام وہاں ہوگا، وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہوگا. سلام قولا من رب الرحیم. سلام کہا جائے گا کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے جو مہربان اور رحیم ہے. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہے جسمانی نعمت اور ایک ہے روحانی نعمت. اللہ کی طرف سے سلام آنا یہ روحانی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہاں بندہ اور کہاں اللہ کی طرف سے سلام آئے. تو غرضے کی جنت کا تو یہ معاملہ ہے. جنت میں آرام ہی آرام ہے، چاہے نیچے کی ہو، چاہے بیچ کی ہو، اور چاہے سب سے اوپر کی ہو. لیکن اس کے باوجود سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جہاں سب سے زیادہ آرام ہے وہ کون سی ہے؟ جنت الفردوس، سب سے اوپر والی. اور جہنم کس جگہ کا نام ہے؟ تکلیف کا. یہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، آرام نام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تکلیف کے بھی درجے ہیں. یہاں تکلیف ہے اور یہاں اس سے زیادہ تکلیف ہے، اور یہاں اس سے زیادہ تکلیف ہے. جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا آرام اور راحت اوپر کے درجے میں ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ تکلیف سب سے نیچے کے درجے میں ہے. اور سب سے نیچے کون جائے گا؟ ابو جہل، ابو لہب. کون؟ نہیں. پھر کون ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. منافق کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں خیر کو ظاہر کرنا، اچھائی کو ظاہر کرنا، اور شر کو چھپانا. اسلام خیر ہے، اسلام سے بڑی خیر کوئی نہیں، ایمان سے بڑی نیکی کوئی نہیں. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان ہے. اتنی بڑی نیکی اگر ایمان آدمی کے پاس ہے اور اس کے بعد اس نے گناہ بھی کیے اور غلط کام بھی کیے، اور اس کے بعد اس نے فرائض بھی چھوڑ دیے، اس نے واجبات بھی چھوڑ دیے، لیکن اگر ایمان والا ہے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، نکلے گا ضرور، جنت میں جائے گا ضرور. وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، اور سفید چادر آپ اوڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا تو ہم لوگ بیٹھ کے جب جائیں کہیں ملنے کے لیے، وہ سو رہے ہوں تو پھر تو ترکیبیں کریں گے کسی طرح جگ جائیں، کھاسے کھکارے ہیں، زور سے کھٹکھٹا دیں، بول دیں. مگر یہ صحابہ ہیں، ان پہ ادب اور عشق ختم ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا تھا اللہ نے، اور نبی نے ادب سکھایا تھا کس کو؟ صحابہ کو. تو آئے دیکھا حضور لیٹے ہوئے ہیں، کہتے میں واپس چلا گیا. تھوڑی دیر میں پھر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے. بتا رہے ایک ایک کیفیت بتا رہے ہیں کہ میں آیا تو حضور لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں اس چادر کا کلر سفید تھا. سفید ہی کلر اللہ کے نبی کو پسند تھا، اور آپ نے فرمایا اپنے مردوں کے لیے، اپنے زندوں کے لیے سفید کپڑے کا انتخاب کرو. ہم لوگوں نے مردوں کے لیے تو سفید ہی کپڑے خاص کر دیے، ہے نا. کفن لال دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہاں، پیلا، ہرا، وہی سفید. مگر زندگی میں رنگینی ہے مزاج میں.
مختلف کلر، شوخ کلر، آنکھوں میں گڑنے والے کلر، زنانہ کلر پہن رہے، ناجائز نہیں ہے۔ احمر قانی، سرخ رنگ، گہرا، بہت ڈارک کلر، یہ مکروہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو مردوں کے لیے پسند نہیں کیا۔ وہ ایک صحابی تشریف لائے اور سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو تو پتا تھا نہیں، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی سلام کا جواب نہ دیں، یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ حضور نے جواب نہیں دیا، حضور کی دعا سے محروم رہ گئے۔ ناراض ہیں آپ لگتا ہے۔ تو 3 مرتبہ سلام کیا، تینوں مرتبہ جواب نہیں دیا آپ نے۔ وہ سمجھ گئے اور تو کوئی بات نہیں لگ رہی، لگتا یہ چادر ہی ہے، اور گئے اور جانے کے بعد جلتے ہوئے تنور میں اسے ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا وہ چادر کیا ہوئی؟ کہ وہ جلا دی۔ ارے گھر والی کو دے دیتے، مردوں کے لیے مکروہ ہے، عورتوں کے لیے تھوڑی مکروہ ہے، ان کے لیے بڑی چھوٹ اللہ نے رکھی ہے عورتوں کے لیے۔ سونا بھی چاہے جتنا پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور چاندی چاہے جتنی لاد لیں، اور شوق بھی ان کو ہے، جتنا وزنی زیور ہو اتنی زیادہ خوش ہوں گی، چاہے کان دکھ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہے پرانی جو عورتیں پہنا کرتی تھی بھاری بھاری وزنی، تو کانوں میں لمبے لمبے سوراخ ہو گئے ہیں اس وزن سے، مگر اتارے نہیں انہوں نے، مارے شوق۔ تو اجازت ہے شریعت کی طرف، کوئی پابندی نہیں۔ ریشم کا کپڑا پہنے تو اجازت ہے، سرخ کپڑا پہنے تو اجازت ہے، مگر مردوں کے لیے، مردوں کو حسن بڑھانے کے لیے یہ الٹے سیدھے بال کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جو گدھوں کی طرح لوگ بال کٹا رہے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ کہیں سے بال کٹوائے، کہیں سے نہیں کٹوائے، حدیث میں منع کیا گیا ہے اس کو۔ مردوں کو حسن کے لیے سونا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، چاندی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مہندی لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، سرخ کپڑا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا نے تمہیں مرد بنایا ہے۔ مردانگی خود ایک حسن ہے، اس میں الگ سے کسی چیز کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیے یہ جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہیں یہاں کیا ہوتا ہے؟ کاہے کے لیے؟ یہ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ جتنا ہے اس سے زیادہ اور خوبصورت نظر آئے نا، اور بڑھ جائے۔ مردوں کے لیے ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے۔ وہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں جو اپنے کان بھی چھدائے لے رہے ہیں، کان میں ٹپس بھی پہن رہے ہیں عورتوں کی طرح، دیکھا؟ بال بھی لمبے لمبے رکھ رہے ہیں، اس میں چوٹی بھی باندھ رہے ہیں، کاہے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں ہم حسین نظر آ جائیں۔ اور کر لو تم کچھ بھی، مگر جو تھے رہو گے وہی، چاہے جو کچھ کر لو۔ وہ ایک خاتون تھی تو ان کے شوہر ان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو خاتون نے کیا کیا، بھئی نہیں قدرتی رنگ ہوگا، روپ ہوگا ایسا، تو انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے اور بہت زیادہ انہوں نے میک اپ کیا، اور دوپٹہ بھی بڑا اچھا۔ شوہر نے دیکھا کہ یہ تو بہت عمدہ ہے، اور یہ بھی بہت عمدہ ہے، اور یہ بھی بہت عمدہ ہے، مگر تم جیسی تھی ویسی ہو۔ تو مردوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، احساس کمتری میں مبتلا، یہ کر لیں گے تو اچھے لگیں گے، جیسا اللہ نے بنایا ویسے ہی تو رہو گے۔ تو اسی طریقے سے اب مہندی بھی لگا رہے ہیں صاحب، مردوں کے لیے مہندی کیوں منع کی گئی؟ چاندی کی اجازت ہے،
یہ تانبے کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، کہیں لوہے کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، کہیں کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ سب مردانگی کے خلاف۔ سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے، سادہ رہو۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کہتے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا وہ کیسی تھی؟ سفید تھی۔ میں واپس چلا آیا، پھر جب دوبارہ گیا تو آپ اٹھ چکے تھے، بیدار ہو چکے تھے، اور آپ نے فرمایا پتہ ہے جاؤ اور جس سے تمہاری ملاقات ہو جائے، جو سچے دل سے گواہی دیتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، اسے جا کے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فرماتے ہیں ابو ذر مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے، ایمان لے آیا، دل سے گواہی دے رہا ہے، نہ حضور نے نماز کا ذکر کیا، نہ اللہ کے نبی نے روزے کا ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا، نہ حج کا ذکر کیا، نہ گناہوں سے بچنے کا ذکر کیا، آپ نے تو صرف اتنا فرمایا جو سچے دل سے گواہی دے رہا ہو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو حیرت کی بات ہی تھی، نماز جیسی عبادت کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ تو ابو ذر غفاری نے اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے سوال کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کیا کہا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ يَا رسول اللہ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو اور میں اسے جا کے گواہی دے دوں وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی، میری حیرت ختم نہیں ہوئی، اتنے بڑے بڑے گناہ، جرائم، گناہ کبیرہ، نماز کا نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، کتنا بڑا گناہ۔ تو میں نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ فرماتے حلق کے نیچے کسی طرح بات اتر نہیں رہی تھی، کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ سچے دل سے اگر اس نے گواہی دے دی بس اتنا کرنے سے۔ فرماتے میں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کر لیا، کیا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور یہ اچھا کیا آپ ان کو لے آئے، یہ آپ سے باتیں کریں، آپ ان سے باتیں کریں۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ آپ نے جو تیسری مرتبہ کہا وہ کیا کہا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ زنا کیا ہو، چوری کی ہو، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، اگرچہ ابو ذر نہ چاہیں، اگرچہ ابو ذر کو بڑا ناگوار گزرے، پھر بھی وہ آدمی جنت پہ جائے گا۔ اتنے گناہ، پھر بھی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پھر آرام سے جو جی چاہے کرو، جنت پہ تو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی سیدھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے عقیدے بھی ٹھیک، اس کے عمل بھی ٹھیک، سیدھا جنت میں۔ دوسرا آدمی ایسا جس کے عقیدے تو ٹھیک تھے، اس نے کبھی شرک نہیں کیا، لیکن نماز میں کوتاہی کی، روزے میں کوتاہی کی، غلط کام بھی اس سے ہو گئے، بدعملی اس نے کی ہے، تو بدعملی کرنے والا سیدھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی تین شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے تو یہ مجرم، مگر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، اللہ اگر چاہے
تو بغیر سزا دیے ہوئے سیدھے جنت میں داخل کر دے، اس کو بھی جاؤ تم بھی جاؤ۔ مگر یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں، اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے، جس پہ کہ نظر کرم ہو جائے، کوئی قاعدے ضابطے کی بات نہیں، آپ کے بھی اوپر ہو جائے گی، آپ کے اوپر بھی ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آئے، جیسے یہ شریف صاحب اپنے جو ہے پوتے کو لے کے آئے ہیں۔ اب وہ صاحب جو تھا بچہ، بادشاہ نے اس سے چھیڑخانی کی، تو اس کی کوئی چیز لے لی بادشاہ نے، کوئی چیز لی تو اس نے ایک گالی بکی۔ اب وہ وزیر تھا تو بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، ارے ابھی غضب ہو جائے گا، ابھی سر قلم کر دیا جائے گا، میری بھی ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بادشاہ نے ایک اشرفی نکال کے اس بچے کو انعام دیا، کہا اس میں غیرت ہے، کوئی چیز اس کی نہیں لے سکتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ اچھی بات ہے۔ تو دوسرے آدمی نے سن لیا کہ بچے نے گالی بکی تھی تو بادشاہ نے اشرفی دی تھی، لہذا ہم بھی گالی بکیں تو بادشاہ ہمیں بھی اشرفی دے گا، ہوگا ایسا؟ گردن ناپ دی جائے گی۔ وہ تو ہو گیا، بادشاہوں کا مزاج کبھی سلام سے خفا ہو جاتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے گالی دینے سے نواز نے انعام دے رہے ہیں، ان کے مزاج کا کیا ٹھکانا۔ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ارحم الراحمین ہے، چاہے تو ایسے مجرم کو بھی ایمان والا ہے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دوسری شکل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سفارش کی، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دیجئے آپ۔ اللہ کے نبی کی سفارش ہو گئی تو بچ گئے عذاب سے۔ تیسری شکل، کہا عقیدے تو تمہارے ٹھیک ہیں مگر عمل تمہارے بڑے خراب ہیں، تم ناپاک ہو، ابھی پہلے تمہیں پاک کیا جائے گا۔ یہ کپڑے ہیں تو بڑے قیمتی مگر یہ گندے ہو گئے ہیں، یہ نجس ہو گئے ہیں، یہ ایسے نہیں پہنے جائیں گے، پہلے واشنگ مشین میں ان کو چیک کر دیا جائے گا، پہلے ان کو دھویا جائے گا، یہ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو پہننے کے لائق ہوں گے۔ تمہارے عقیدے تو ٹھیک ہیں، تمہارے عمل بڑے خراب ہیں، تم نے اپنے کردار کو گندا کیا ہے، جنت میں پاک لوگ جاتے ہیں، تم ناپاک ہو، لہذا پہلے جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد سزا دینے کے بعد پھر جنت میں اسے داخل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا جو اللہ دے رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ رحم ہے اللہ کا۔ ارے رحم ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ جنت میں داخل کرنا، جہنم میں داخل کرنا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جنت میں پاک کر کے داخل کرنا، اس لیے پہلے پاک کرو، سزا دو۔ اے گنہگار، نہ دوزخ کی سزا سے گھبرا، کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے۔ ایمان والوں کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا بدعملی کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، تو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا جہنم میں، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پھر کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ پاک کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور غیر ایمان والے جو ڈالے جائیں گے ان کے لیے کیا؟ عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو غرضے کی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اچھائی کو ظاہر کرے، نیکی کو ظاہر کرے اور برائی کو چھپائے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ بھول گئے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جانا ہے، پکا طے، جہنم سے نکلے گا ضرور۔ اتنی قیمتی چیز ایمان۔ اور سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کفر، شرک۔ تو منافق کیا کرتا ہے؟ شرک کو، کفر کو چھپاتا ہے اور نیکی کو ظاہر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں منافق۔ نیکیوں کو، اچھائی کو ظاہر کرنا اور برائیوں کو چھپانا، یہ تو ہر آدمی کرتا ہے۔
مگر منافق کا معاملہ الگ ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، ایمان کا اظہار کر رہا ہے، کفر کے اوپر ایمان کا پردہ ڈال کر کے اس کو چھپا رہا ہے۔ غلاظت کے اوپر اس نے کیا کیا ہے؟ چاندی کا ورق چپکا دیا، لوگ برفی سمجھ رہے ہیں، وہ ہے غلاظت، مجرم ہے، دھوکے باز ہے۔ پھر نفاق، منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے عقیدے کا منافق اور ایک ہے عمل کا منافق۔ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم کے نچلے طبقے میں رہے گا، کبھی جہنم سے نکلنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے منافق۔ عقیدے کے اعتبار سے منافق کون ہے؟ دل سے کافر ہے پکا، اور زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ ایک عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے منافق وہ بھی ہوتا ہے مسلمان ہو مگر پھر بھی منافق ہو۔ مسلمان ہے پھر بھی منافق ہے، کیوں؟ منافقوں والے کام کر رہا ہے وہ۔ منافقوں والے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کون کون سے منافقوں والے کام ہیں، تاکہ مسلمان وہ منافقوں والے کام کریں یا نہ کریں، نہ کریں، بچیں ان سے۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے نہیں منافق ہے وہ، عمل کے اعتبار سے پکا منافق ہے۔ ایک روایت میں ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اور دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے عمل کے اعتبار سے۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم لوگ اپنی شکل دیکھیں اور فیصلہ کر لیں۔ اگر یوں کسی آدمی کو کہا جائے گا یہ تو منافقوں والی بات آپ کے اندر پائی جا رہی، تو وہ تو بڑا غصہ ہوگا، منافق دکھ رہے ہیں آپ کو۔ مگر آئینہ جب سامنے ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ تو سچائی بتائے گا آئینہ، چاہے آپ کو برا لگے چاہے اچھا۔ آئینہ کہتا ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، میرا کام تو دکھانا ہے، سچائی دکھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ بتایا ہے۔ المومن مرآۃ للمومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیوں کہا آئینہ؟ اس لیے کہ آئینہ کیا کرتا ہے؟ دیکھنے والے کو اس کی کمی نہیں بتاتا ہے، اس کی کمی بتاتا ہے، مگر اسی کو بتاتا ہے جس میں کمی ہے، اسی کو بتاتا ہے۔ پورے گاؤں والوں کو، پورے محلے والوں کو، دوستوں کو، ہے نا، ان کو بھی بتاتا نا، ان کو بھی بتاتا نا آئینہ۔ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کالک لگی ہوئی ہے، وہ آئینہ سب سے جا کے محلے میں کہتا ہے نا فلاں کے چہرے پہ کالک لگی، ایسا ہوتا ہے۔ جو آئینہ دیکھ رہا اسی کو بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی خود مومن کو اپنے عیب نظر نہیں آئیں گے، کسی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اچھے ہیں، مانو نہ مانو ہمارا نام حسین مانو، ہر آدمی یہی سمجھتا سب سے اچھے ہیں ہمیں، اپنے عیب دکھتے ہی نہیں۔ اپنے عیب کس کو نظر آتے ہیں؟ دوسروں کو نظر آتے ہیں، دوسروں کو نظر آتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء اور صحابہ دونوں کا طریقہ تھا، وہ لوگوں سے پوچھتے تھے میرے اندر کوئی کمی تو نہیں دکھ رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ نے زبردست حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی، اور وہ نکل کے پوچھتے تھے لوگوں سے
بادشاہ کیسا ہے یہاں کا؟ امن ہے، انصاف ہے، امن و امان ہے، کوئی زیادتی تو نہیں ہے؟ تو ظاہر نبی کی حکومت میں انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کی حکومت میں انصاف ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ، ان کو ہر چھوٹا بڑا دل سے دعا دیتا ہے، کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے۔ بیٹا ہے وہ بھی سزا سے نہیں بچ پایا، شہزادہ ہے وہ بھی سزا سے نہیں بچ پایا۔ ایک شہزادہ ایمان لے آیا، اس کا نام تھا جبلہ ابن ایہم۔ فاروق اعظم نے بڑی قدر کی، شہزادہ تھا، وہ ایمان لایا، اور جب مدینے میں آیا تو اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے لوگ نکل پڑے۔ کتنا خوبصورت ہے، کیسی شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کی بڑی قدر کی، اور پھر حج کا موسم تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ حج کا موسم تھا، فاروق اعظم گئے، ان کو بھی ساتھ میں لے گئے، شہزادے صاحب کو۔ وہاں جب وہ طواف کرنے لگے تو وہاں ایک دیہاتی طواف کر رہا تھا، بدو۔ تو جو شہزادہ تھا اس کی جو لنگی تھی احرام والی، اس کے اوپر اس کے غریب کا پیر پڑ گیا۔ جب پیر پڑا تو وہ لنگی اس کی کھلی، اس نے ایک کنٹا مارا اس کے۔ اب وہ سیدھا حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچا، انہوں نے مجھے مارا ہے۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا کیا ایسا ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے؟ کہا یا تو ان کو معافی مانگ لو ورنہ یہ بھی تمہارے ماریں گے۔ کہ ہمارے علاقے میں کوئی بادشاہ سے اگر گستاخی کرتا تو ہم تو اسے قتل کر دیتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معمولی آدمی وہ ہم سے بدلہ لے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام۔ یہ مساوات کا قائل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس نے کہا مہلت دے دیے مجھے، ہم سوچ لیں، اور رات ہی میں وہاں سے چلا گیا اور پھر سے عیسائی ہو گیا۔ یہ گوارا اس کو نہیں ہوا۔ تو فاروق اعظم کی عدالت یہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی؟ ہر آدمی کیا کہتا تھا؟ بڑے اچھے ہیں داؤد، بڑے اچھے ہیں داؤد۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ جب اس نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا داؤد تو بڑے اچھے ہیں، مگر اگر ایک بات نہ ہوتی تو اور اچھے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا کہا اس نے؟ ارے تم سے پوچھ رہے ہیں قاسم میاں، اس نے کیا کہا؟ ایک بات ہوتی یا نہ ہوتی، کیا ایک بات اچھی ہوتی؟ دیکھا، اسی لیے پوچھ رہے تم سے۔ کہا تم بہت اچھے ہو، مگر اگر ایک بات اگر ہوتی تو اور اچھے ہوتے۔ تاج محل میں بس ذرا سی کمی ہے بس، اس نے کہا۔ اور کمی بھی کیا بتا رہا ہے نبی میں؟ کمی یہ ہے کہ آپ تنخواہ بیت المال سے لیتے ہیں، محنت سے کما کے نہیں کھاتے، اپنا خرچہ، اپنے گھر والوں کا خرچہ آپ محنت سے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے، دستکاری کر کے آپ نہیں کماتے ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتا تو پھر تو کیا کہنے صاحب۔ داؤد علیہ السلام نے سنا، حالانکہ مسلمان بادشاہ، اسلامی حکمراں، خلیفہ، نائب جو مسلمانوں کے کام کر رہا ہے، ٹائم اسے نہیں ملتا تو اسے تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ بیت المال سے۔ اور یہ جائز ہے، لینے کا حق ہے۔ جو امام ہیں مسجدوں کے، جو مدرسوں میں پڑھانے والے معلم ہیں، جو فتوے دینے والے مفتی ہیں، جو جھگڑے ختم کرنے والے قاضی ہیں، یہ سب کس کا کام کر رہے ہیں؟
بولو نا، ارے مسلمانوں کا کام کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اور اتنا مشغول ہے اپنا کوئی کام سائٹ میں نہیں کر سکتے، تو ان کی تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ بیت المال سے۔ اسلامی حکومت تو کہاں سے ملے گی؟ بیت المال سے ملتی تھی۔ اسلامی حکومت اگر نہیں ہے تو یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں کا؟ ارے مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فتوے مسلمان پوچھ رہے ہیں، تعلیم مسلمان حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے خرچ کی ذمہ داری کون لے گا؟ کا مسلمان لے گا۔ اچھا کتنا خرچ ان کا ہونا چاہیے؟ کتنا ہونا چاہیے سوچ لیجئے، اپنا خرچ دیکھ کر کے ان کا خرچ سوچئے۔ اماموں کی تنخواہ اتنی ہے، مؤذنوں کی تنخواہ اتنی ہے، اور پھر بھی آپ کو چین نہیں، کہیں اتنی سی تنخواہ اور کپڑے اتنے صاف، یقیناً کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ کہا ہماری کمیٹی نے مسجد میں آمدنی نہیں ہے اور صاحب اس لیے اتنی تنخواہ رکھی ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی غیرت کے خلاف ہے، حمیت کے خلاف ہے۔ ارے کمیٹی دے رہی جو دے رہی ہے، آپ کو ہاتھ کس نے روکے ہیں؟ آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی تو خدمت کر سکتے ہیں چپکے سے۔ اور پتہ ہے آپ کو، اگر آپ یہ خدمت کریں گے تو آپ اس کے اثرات اپنے کاروبار میں دیکھیں گے، اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ یہ دین کے خادم ہیں۔ یہ مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے کون ہیں تمہیں؟ نہیں معلوم؟ ان کو حقارت سے مت دیکھو، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ پتہ ہے کون ہے یہ مہمان ہیں کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور مہمان کی عزت کرنے سے میزبان غصہ ہوتا ہے نا؟ بولو، مہمان کی عزت کرنے سے میزبان خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے عزت کی، اور مہمان کی توہین کرنے سے میزبان کی توہین ہوتی ہے، سمجھ لیجئے آپ۔ اور ہم لوگ کتنی عزت کرتے ہیں جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں۔ ہر شادی کی دعوت میں مدرسے کے بچوں کو ہم لوگ بلاتے ہیں نا، ہے نا؟ ان کو بلاتے ہیں، نہیں بلاتے نا؟ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں بلائیں گے۔ دنیا جہان کو بلائیں، ان کو نہیں بلائیں گے۔ نہیں بلائیں گے تو کیا ہوا؟ وہیں بھیج کر کے کھلائیے، کم ہو جائے گا۔ 35 کھانے آپ نے پکوا دیے اور 10,000 لوگوں کی دعوت کی آپ نے، لیکن اللہ کے رسول کے مہمانوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کھلایا۔ آپ کی کیسی نبی سے محبت ہے؟ اور جب آپ ہر شادی میں، ہر تقریب میں ان کو کھلائیں گے عمدہ قسم کا کھانا، اور ان کے کپڑوں کا خیال کریں گے، ان کی ضرورت کا خیال کریں گے، تو سب لوگ بد دعا دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے، ہے نا؟ سب بد دعا دیں گے، اللہ کرے یہ جلدی مر جائے یہ آدمی، یہی کرے گا نا؟ ارے بولو، کیا کریں گے؟ اور اللہ کے رسول کے مہمان اگر دعا کریں گے تو پھر اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ مگر ہم لوگ کھلاتے تو ہیں ان کو کھانا، کھلاتے ہیں ان کو کھانا، مگر کب کھلاتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے مستحق ہے اللہ کے رسول کے مہمان۔ تیجا جو شریعت میں ثابت نہیں، 40واں جو ثابت نہیں، اسی موقع پر یاد آتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان۔ اور جب ان کو نہیں ملے گا، تیجا 40ویں ہی کے کھانا ملے گا، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جلدی جلدی انتقال ہو۔ جلدی جلدی انتقال ہو۔ تو بیت المال سے اگر اسلامی کام میں خدمات میں مشغول ہے، تنخواہ لینا کوئی عیب نہیں ہے، مگر اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدمی محنت مزدوری کر لے، اپنا خرچ دوسرے سے چلاؤ، دین کی خدمت کیسے کرے؟
اللہ کے واسطے کرے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام۔ تو جس طرح داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں، ایسے ہی فاروق اعظم بھی پوچھتے تھے۔ فاروق اعظم کا اعلان پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے لگے احب الناس من رفع الی عیوبی۔ ہم لوگوں کا معیار کیا ہے اور فاروق اعظم کا معیار کیا؟ ہم لوگوں کا معیار کیا؟ اگر کوئی آدمی بتا دے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، ٹھیک نہیں ہے آپ کے اندر یہ بات، تو ہم لوگ کیا، اور واقعی وہ خرابی ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا بڑا پکا مخالف ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ ہم سے جلتا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹی تعریف کر دے آپ کی، ارے آپ تو بہت اچھے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں صاحب، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت ہمارا ہمدرد ہے، ارے ہے نہیں، حالانکہ یہ منافق ہے اور وہ مخلص آدمی ہے۔ فاروق اعظم کا معیار کیا ہے؟ کہنے لگے ہم تو سب سے زیادہ محبت اس آدمی سے کرتے ہیں، احب الناس، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے، پسندیدہ، چہیتا، قدر اس کی میرے دل میں سب سے زیادہ کس کی؟ من رفع الی عیوبی، جو میرے عیب مجھے آ کر کے بتا دے یہ عیب ہے آپ کے اندر، میرا محسن ہے وہ۔ اب لوگوں کو پتہ چلا حضرت عمر اس سے خوش ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں نے کیا کیا؟ بیجا بھی اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ عمر خوش ہوتے ہیں نا، عیب بتایا جائے تو خوش ہوتے ہیں، تو عیب نہیں تھا وہ بھی عیب بیان کرنے لگے، عمر خوش ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم سنتے تھے، جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ممبر پہ اور کہا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اسمعوا واطیعوا، اے ایمان والو سنو اور کہنا مانو۔ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، لا نسمع ولا نطیع، عمر نہ ہم تمہارا کہنا سنیں گے نہ مانیں گے۔ پہلے ایک بات کا جواب دے دیجئے، آپ ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہلے کیا سوال ہے بھائی؟ کہا بیت وہ مال غنیمت میں چادریں آئی ہیں اور وہ چادریں ہر مجاہد کو، ہر مسلمان کو ایک ایک ملی ہے، آپ خطبہ دینے آئے ہیں، آپ کے بعد 2 چادریں کیوں ہیں؟ دیکھا آپ نے، یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ اعتراض ہو رہا ہے، اور کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر، کہہ رہے تمہارے پاس 2 چادریں کیسی؟ ہمارے پاس تو ایک ہی، سب کو ایک ہی ملی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے کہا تم جواب دے دو۔ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کو ایک چادر ملی تھی، امیر المومنین کو بھی ایک ہی چادر ملی تھی اور ایک چادر مجھے ملی تھی۔ امیر المومنین کے پاس کپڑا نہیں تھا دوسرا، تو میں نے اپنی چادر ان کو دے دی ہے، انہوں نے ایک باندھ لی اور ایک اوڑھ لی ہے۔ اب وہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نطیع و نسمع، ہاں ہم آپ کی بات سنیں گے اور کہنا بھی مانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ معیار۔ تو آئینہ مومن کے لیے آئینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اپنے عیب خود نظر نہیں آتے، دوسرے آدمی کو ہماری خامی نظر آئے گی۔ اگر واقعی وہ خامی ہے تو آدمی کیا کرے؟ اس کو اپنا محسن سمجھے اور اس کی قدر کرے اور اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ مگر ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ اس سے خفا ہو جائیں گے، کہہ رہے یہ آدمی ٹھیک نہیں، یہ اعتراض کرتا ہے، یہ کمیاں بتا رہا ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کی فیس 1000 ہو اور ڈاکٹر صاحب کے پاس اس لیے گئے کہ ہم بیمار ہیں، ڈاکٹر صاحب نے فیس لی اور اس کے بعد کہنے لگے آپ کی آنکھیں بہت اچھی ہیں اور آپ کا پیٹ بھی ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، قطعی کوئی عیب کوئی بیماری آپ کے اندر نہیں، اور ہے آپ کے اندر بیماری، تو اس ڈاکٹر کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے نا، یہ ہمارا محسن ہے۔ اور اگر اس نے کہا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے میں انفیکشن ہے، کہہ لے یہ بہت غلط آدمی، ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ بتائیے مجھے غلط بتا رہا ہے، آپ کے گردے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، کہ چلو اس کے یہاں سے یہ ڈاکٹر اچھا نہیں معلوم ہوتا۔
اگر وہ کہہ دے مرض ہے اور کہہ دے آپ ٹھیک ہیں تو وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اور اگر وہ مرض بتا رہا واقعی مرض ہے تو وہ آپ کا محسن ہے، اس کی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق نہیں کہا، مگر ایک آئینہ امت کے ہاتھ میں دے دیا، میاں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور اس کے بعد فیصلہ کر لو، دیکھو تمہارے اندر تو کوئی نفاق والا کام نہیں پایا جاتا۔ آپ نے آئینہ کیا دیا؟ کاربہ من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہو منافق ہے، وہ اس کے عمل منافقوں والے ہیں۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، وَزَعْمَ أَنَّهُ مسلم، اور دعویٰ کرے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ فرما اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے تو جھوٹ کا عادی ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ موبائل سے بات ہو رہی، کہاں پہ ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، کہلے قریبی میں ہے، بالکل آپ کے قریب، یہ کیا ہے؟ اور بچہ دیکھ رہا آپ کے نام رکاب گنج میں ہیں اور آپ ہیں پاٹنالے پہ، اور بچہ بھی حیرت سے دیکھ رہا ابا گھر میں بیٹھے پاٹنالے وہ بتا رہے رکاب گنج۔ تو بچہ بھی سیکھ رہا ہے، آپ اس کو سکھا رہے ہیں، دیکھو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایسے تم بھی جھوٹ بولا کرنا، ہے نا؟ وہ آئے تقاضے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے سے کہا جاؤ کہہ دو کہ نہیں ہیں، اور وہ معصوم بچہ بھولا والا اس نے کہا ابا کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ نہیں ہیں۔ جو اتنا معصوم بچہ تھا آپ نے جھوٹ بولنا اس کو سکھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا اور وہ اپنے بچے کو بلا رہی، کہنا آؤ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے بھی دینے کے لیے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا تمہیں ٹافی دیں گے، چاکلیٹ دیں گے، کہا اللہ کے رسول یہ کھجور دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تو اللہ کے یہاں یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ جھوٹ بولنا ایک فن بن گیا، ایسے جھوٹ بولو سامنے والا آدمی بالکل کیا کرے، جھوٹا سمجھے آپ کو، ہے ایسا صفائی کے ساتھ جھوٹ بولو کہ سامنے والا آدمی آپ کو سچا سمجھے، عادی ہوگا جھوٹ بولنے کا، اس سے عزت بڑھے گی۔ خام خائی میں جھوٹ بول رہا، بغیر ضرورت جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم جو ہے سال بھر سعودی عرب میں بھی رہ چکے ہیں۔ کاہے میں؟ نینی تال بھی ہم گئے ہیں، اور ہم نے کشمیر بھی ہم گھومنے گئے ہیں، اور ہم جو ہے صاحب سعودی عرب میں بھی رہے ہیں 1 سال۔ کہنے اچھا، اور گئے ہوئے نہیں، خالی شان بڑھانے کے لیے بڑھ ہانک رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا کبھی حضرت زمزم سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ کہنے لگے ان کی خدمت میں تو ہم روزانہ حاضر ہوتے تھے، ان کی خدمت میں ہم روزانہ حاضر۔ کہا اللہ کے بندے کو وہ شخص کوئی بزرگ نہیں، وہ تو کنواں ہیں پانی پینے کا۔ کہنے لگے وہ پہلے ایک آدمی تھا، کنواں ہو گیا ہوگا۔ ایک بات نبھانے کو گڑے جھوٹ ہزاروں، ایک جھوٹ بولا اب وہ پکڑا گیا تو دوسرا جھوٹ بولا، اور دوسرے کے بعد پھر تیسرا جھوٹ بولا۔ یہ عادت کس کی ہے؟ ہم لوگوں میں پائی جاتی یا نہیں؟ بولو، اگر ہے تو کیا ہے؟ یہ نفاق عملی کی پہلی علامت ہے۔ ایک علامت پائی جا رہی ہے نفاق کی ہمارے اندر، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب کھانا کھا لیجئے، لگا ہوا تیار ہے۔ کہنے مجھے بالکل بھوک نہیں ہے اس وقت، اور سخت بھوکے ہیں۔ ارے ہے نہیں ہے؟ بتائیے، ابھی چلے آ رہے ہیں باہر سے، کھایا کچھ نہیں ہے، کھانا کھا لیجئے۔ کہنے نہیں مجھے خواہش نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اور مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ بولو۔ اور اتنے عادی ہو گئے ہیں لوگ جھوٹ بولنے کے اور جھوٹ سننے کے۔
اگر وہ آدمی کہہ دیں آئیے کھانا کھا لیے، ہاتھ دھو کے اگر کھانے میں شریک ہو گیا تو پھر اس کی خیریت نہیں۔ ہمیں دیکھیے منہ چھو لینے کے لیے کہا تھا، ایک ہی مرتبہ کہا اور چلے آئے، جیسے لگتا بھوکے چلے آ رہے تھے۔ یعنی سچ اگر کر رہا ہے تو عیب ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے تو یہ تہذیب ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکلف۔ اور تکلف کیا ہے؟ تہذیب ہے۔ کہاں کی؟ لکھنوی تہذیب ہے۔ یہ تہذیب ہے؟ آپ بتائیے یہ تہذیب ہوئی؟ جھوٹ بولنا تہذیب ہے؟ یہاں کچھ ہوا ہے، یہاں لوگ اسی ٹائپ کے رہتے تھے نا، انہی کا عمل دخل تھا پہلے، انہی کی حکومتیں یہاں تھیں، اس لیے وہ مرض پایا جاتا ہے اور اس کے نام بدل بدل کے رکھ دیے۔ جھوٹ بولنے کا نام دوسرا رکھ دیا انہوں نے، تقیہ ہے نا، اور زنا کا نام بدل کر کے رکھ دیا متع۔ ایسے یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کو کیا رکھا؟ کہا یہ تہذیب ہے، لکھنوی تہذیب۔ ارے آپ تو لکھنؤ کے ہیں، آپ تو تکلف بہت کرتے، اور وہ بھی اپنے شان سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں لکھنؤ کا ہوں، میں تکلف کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی سے کہلوا رہا، آپ کہیے ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کا مطلب ہوتا بناوٹ، یعنی ہے کچھ اور ظاہر کچھ کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تکلف۔ اس کا نام نفاق ہے۔ یہ تہذیب کہاں سے ہو جائے گا؟ تو پہلی علامت اس سے کیا پتہ چلا؟ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کا بھی نقصان ہے، جھوٹ بولا نا، اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ کیوں؟ کہہ دیا کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اب تھوڑی نہ دوبارہ پوچھے گا تم سے پیٹ بھرا ہوا ہے، اور اگر کھا لیتے تو راحت ہوتی، کچھ نہیں ہوتی۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہے جو تکلف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ سب کر رہے ہیں اور جھوٹ اعلیٰ درجے کا بول رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہم پکے دیندار ہیں، اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں یہ بھی دیندار ہے۔ جب ملے تو جھوٹ بولا، اور کیسے جھوٹ بولتے ہیں باقاعدہ۔ اب وہ آگئے بیچارے جماعت والے گشت کرتے ہوئے، کہنے مغرب کے بعد رسولی مسجد میں آ جانا، وہاں دین کی بات ہوگی، ہم آپ کو لینے آئیں۔ کہنے انشاءاللہ آئیں گے، چلیے آپ، میں انشاءاللہ آؤں۔ اور وہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو رخصت کر رہے ہیں، مگر دل میں کیا ارادہ ہے؟ بولو، جائیں گے نہیں۔ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہے۔ لب پہ یہ ہے انشاءاللہ کل ضرور آؤں گا میں، اور دل میں یہ ہے کل بھی اس وعدے کو دہراؤں گا میں۔ کل جب آئیں گے کل پھر انشاءاللہ کہہ دیں گے، پھر آئیں گے پھر انشاءاللہ۔ یہ نیت ہے، یہ کیا ہے؟ لب پہ یہ ہے چائے منگوا لوں جو ہو تم کو پسند، اور دل میں یہ ہے ہاں نہ کر دے واقعی یہ ہوش مند ہے۔ کہلے چائے چلے گی؟ ہاں، دل میں کیا ہے؟ پوچھ تو لیا ہے، کہیں یہ نہ کہہ دے پیے گے، بنواؤ۔ یہ معاشرہ ہے جھوٹ۔ لب پہ یہ ہے بیٹھیے صاحب بہت دن بعد آئے، ہے نا، اور دل میں یہ ہے کاش یہ کم وقت فوراً بھاگ جائے۔ بڑے بے موقع آئے ہیں صاحب، سیریل چل رہا تھا، بتائیے اتنے وقت آ گیا، پہلے بیٹھیے بیٹھیے ہم تو آپ کو یاد کریں، بڑے اچھے موقع سے آئے آپ، ہے نا۔ یہ سب ہے کیا؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولو۔ کہلے اچھا ہوا آپ آ گئے، تم آ گئے، زہ قسمت تمہاری عمر دراز، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، تم آ گئے۔ تمہارا نام لیا تھا ابھی ابھی میں نے، آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، ہم آپ ہی کو یاد کر رہے تھے، اور نہ کوئی ذکر ہو رہا تھا نہ یاد کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اگر یہ عیب ہے ہمارے اندر تو ہم کیا کریں اس کو؟
اس کی اصلاح کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں۔ عادی ہو گئے ہیں پھر بھی عادت کو ختم کریں اس لیے، اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور نہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی آدمی نیک کام کر سکتا ہے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نفاق والے کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، نفاق اعتقادی سے بھی اللہ بچا لے، اے اللہ نفاق عملی سے بھی بچا لے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری عادت کون سی ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ مرض تو ہے نہیں ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں، نا نہیں ہے نا؟ وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی، عام بات ہو گئی، عام بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور دوبارہ ملے، ذرہ برابر جو شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، معذرت ہو، بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا، میں بھول گیا، میں آ نہیں پایا، معاف کی، کچھ نہیں۔ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا۔ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث ہے نا، بیان تو کر رہے ہیں، دعوت، لیکن جب عمل کی بات آتی تو دیکھا خود ہی اس پر عمل نہیں، خود ہی اس پہ عمل نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم اذا وعد وفا، شریف آدمی وہ ہے جب وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، اور وہ آدمی شریف ہے جو وعدے کو پورا کرے، جو وعدہ نہ پورا کرے وہ کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہ تو خود ہی سمجھو نا۔ جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ ساتوں آسمان ساتوں زمین ملا دی ہیں تو جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہے؟ ارے لمبائی کتنی ہے؟ اس سے کمی ہوگی نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ نے خالی چوڑائی بتائی، لمبائی نہیں بتائی، لمبائی خود سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف آدمی وہ ہے جو وعدہ جب کرے تو وعدہ پورا کرے۔ تو اس کا الٹا کیا ہوا بتائیے؟ وعدہ کرے اور وعدہ نہ پورا کرے، وہ کون ہوا؟ شریف ہوا یا کیا ہوا؟ وہ ہم نہیں کہیں گے اپنی زبان سے، کیا ہوا وہ؟ ارے شریف کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ کمینہ ہے وہ آدمی جو وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے۔ یہ منافقوں والا کام ہے۔ تو منافق کیا ہوتا ہے؟ شریف ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے؟ تو کمینہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالی زبان سے نہیں کہا، عمل کر کے دکھایا۔ نبوت سے پہلے عبداللہ ابن ابی حمزہ کے ساتھ آپ کا کوئی کاروباری معاملہ تھا، آپ تشریف لائے اور عبداللہ ابن ابی حمزہ نے کہا آپ سے آپ یہاں رکیے۔ یہ کون بچہ ہے؟ کیوں آئے ہو تم؟ باتیں کرنے کے لیے؟ آپ یہاں رکیے میں ابھی آتا ہوں۔ اب وہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد وہ بھول گئے ہم نے حضور سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی 3 دن وہاں بیٹھے رہے، اور جب ان کو یاد آیا وہ آئے تو آپ نے فرمایا بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا تم نے ہم کو، ہم تمہارا انتظار کریں 3 دن سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بات کے بڑے پکے تھے اور وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول بھی تھے اور نبی تھے۔ کیسا وعدہ کیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ ارے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں خواب میں کیا دیکھا؟ لوگ بتا ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بچے تھے 13 سال کا۔ ہم کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ آپ جانتے میرے باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہے یہ۔ اور پھر کیا کہا؟
सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, और आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये नहीं मैं करूंगा ये काम, वादा किया और वादे के साथ साथ क्या कह रहे हैं, बोलो इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा। ये नबी है, इसलिए कि हमारे चाहने के बावजूद हो सकता हम लाख चाहें मगर वादा पूरा न कर पाए। होता है नहीं होता ऐसा। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह फरमाता तुम नहीं चाह सकते हो मगर ये कि अल्लाह चाहे। अल्लाह चाहेगा जब भी वो काम होगा, और अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो काम होगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा वादा कर लिया मुशरिकीन से, उनका 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, हम आपका कलमा पढ़ लेंगे। आपने फरमा कल बताएंगे, अल्लाह पे भरोसा करके कल जिब्रील आके मुझे बता देंगे और हम इन लोगों को बता देंगे। मगर वो जिब्रील आए नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक रिवायत में है कि 15 दिन, एक में है 25 दिन तक जिब्रील नहीं आए। और वो सारे के सारे लोग आ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सच्चे नबी है, आपने तो वादा किया था, पूरा कीजिए वादा। आपको ताना देना शुरू कर दिया, आपके रब ने आपको छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला ने दोनों जो बातें की, आपको तसल्ली दी, और दूसरी बात अल्लाह ताला ने क्या कही, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह, और किसी काम के बारे में ये ना कहा कीजिए कल हम ये काम करेंगे, मगर साथ में ये भी कहा कीजिए अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह नबी से कह रहा है, इसलिए हो सकता है चाहने के बावजूद वादा पूरा न कर सके हम, इसलिए इंशाअल्लाह कह लिया करो। हजरत अली क्या फरमाते पता है, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, मैंने अल्लाह को पहचाना। कैसे कैसे? पक्के पक्के इरादे और पक्के पक्के वादे टूट जाने की वजह से। लोहा लाट वादा है, मजबूत इरादा है कि कल ये करना ही है, मगर अल्लाह की मशीयत गालिब आई और ऐसा उज़्र ऐसा पेश आ गया, वो काम मैं कर नहीं सका। मालूम ये हुआ चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, कोई दुनिया का आदमी हो, कोई भी इरादा कर ले और हर इरादा उसका पूरा हो जाए, पूरा करने पे कादिर नहीं। जो हर इरादे को पूरा कर ले वो कौन है? कौन है वो? अरे सोच रहे हैं बैठ के, फ़आलुल लिमा युरीद, वो करने वाला है जो चाहता है, वही अकेला है। नबी भी अगर चाहे तो वो काम कर नहीं सकता। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीफ, इन्नहु सादिकुल वाद, वो वादे के सच। क्या वादा किया था अपने अब्बा से? सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप पाएंगे अनकरीब इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो क्या पाएंगे? सब्र करने वाला। और ये वादा इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कैसे पूरा किया? सोचिए आप, अपने अब्बा से कह रहे हैं रस्सी पैरों में बांध दीजिए और आंखों में अपनी पट्टी बांध लीजिए, छुरी को तेज कर लीजिए और मुझे इस तरह लिटाइए। ऐसा वादा, 13 साल का बच्चा। इन्नहु कान सादिकुल वाद, वादे के वो सच्चे थे। फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़बान से भी और अमल से भी जो वादा करो उसे पूरा करो। हाँ, अगर किसी ने गुनाह का वादा किया, क्या का वादा? गुनाह का, ऐसे वादे को पूरा करना नाजायज है, ऐसे वादे को पूरा न करना फर्ज है। मैं मालूम नहीं था, गुनाह में हमने कहा था हम तुम्हारे साथ कल चलेंगे फिल्म देखने के लिए, लेकिन फिर मुझे ख्याल है तो गलत है, नहीं जाएंगे, ये गुनाह है। मन्नत जो मानी जाती है ये क्या है? मन्नत मानी जाती नहीं जाती? मन्नत जो मानी जाती है वादा है, अल्लाह से वादा है, अय अल्लाह अगर ये मेरा बीमार अच्छा हो गया तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। ये क्या है? अल्लाह से वादा है।
اگر میرا بیمار اچھا ہو گیا تو ایک اللہ نام کا بکرا ذبح کروں گا، ہے نا؟ اور یہ منت خلاف سنت ہے جو ہمارے وہاں چل پڑی ہے، جس کو دیکھو اللہ نام کا بکرا، اللہ نام کا بکرا، اللہ نام کا بکرا۔ یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو اللہ نام کا بکرا دو، کسی حدیث میں نہیں۔ نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا۔ حدیث میں تو بس ایک ہی بات ملتی ہے، کیا؟ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اور بیماریوں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ اللہ نام کا بکرا ذبح کر کے یہ کہیں نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے پیدا کیا۔ صدقے میں بڑا پاور ہے، بڑی طاقت ہے صدقے میں۔ جیسا مرض بولو ویسا سا چھوٹا کام ہے، چھوٹا صدقہ، بڑی منت مانی ہے، بڑی چیز پیش آ گئی تو بڑا صدقہ۔ صدقے میں بڑا پاور۔ اور صدقہ سب سے افضل کون سا ہے؟ کیوں بھائی؟ بیٹھے کیسے ہیں؟ صدقہ سب سے افضل کون سا ہے؟ سب سے افضل نہ کپڑا صدقہ کرنا ہے، نہ کھانا کھلانا صدقہ ہے، نہ سب سے افضل بکرا ذبح کرنا ہے۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پیسہ دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی ہر ضرورت قاعدے پوری ہوگی۔ آپ اس کو دے رہے ہیں کپڑا اور اس کو چاہیے دوا لانا ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں، آپ اس کو کپڑا دے رہے ہیں، یہ ایک جوڑا رکھ لیجئے، ہم نے سوچا تھا آپ کے کپڑے بنائیں گے، تو آپ یہ سوچ رہے ضرورت غریب کو کائے کی ہے؟ آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں اور اس کو ضرورت ہے چپل کی، کھانے کو تو ہے اس کے وہاں مگر آپ اس کو گوشت دے رہے ہیں۔ ہر ضرورت پیسے سے پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نام کا جو بکرا ہوتا ہے اس میں بدعقیدگی بھی ہے۔ بدعقیدگی سمجھے کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی، سوچ کی خرابی، اور یہ مرض ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر ان سے کہہ دے اتنے پیسے صدقہ کر دو تو ان کو صبر نہیں آئے گا، وہ کہیں گے نہیں اللہ نام کا بکری کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مریض ہے نہ ہو، اب اس کی جان بچانے کے لیے ایک جان پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو جان کی ضرورت ہے۔ اللہ میاں سے کہیں گے یہ بکرے کی جان لے لیجئے اور ہمارے مریض کی جان چھوڑ دیجئے۔ ایسا ہے؟ اللہ ظلم کرے گا؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اور بہت سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، اس صدقے کے بکرے کو مریض کی چارپائی کے پائے میں باندھ دیتے، اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بیچارہ، اور مریض پہلے سے ادمرا ہو گیا سن کر کے اس کی۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، گوشت صدقہ کرو، گوشت اتار کے صدقہ کرو اور چیل کو کھلا دو۔ ارے آپ کو چیل کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے نہ کوئی دکان ان لوگوں کی ہے، نہ کوئی ان کا کھیت ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، ان کی روزی کا وعدہ اللہ نے کیا، تم سے اچھا وہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلائے گا، ان کی فکر نہ کرو، انسانوں کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ۔ چیل کو پتہ چلا کھلا رہے ہیں۔ ایک صاحب کیا رہے، مچھلی کو دودھ پلا رہے ہیں، سمندر میں انہوں نے کئی ٹین دودھ ڈال دیا۔ جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ سب بدعقلی ہے، خلاف شریعت جو باتیں ہیں وہ عقل کے مطابق نہیں، عقل کے خلاف ہیں۔ جو بھی بات ہو تو باہر صورت کیا ہونا چاہیے؟ صدقہ۔ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہو۔ صدقے میں کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے؟ پیسہ۔ مریض کی، اور اگر پتہ چلا بھوک مری ہے، قحط پڑا ہوا ہے، پیسہ ہے مگر گیہوں نہیں مل رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو،
پیسہ بھرا پڑا ہے مگر گیہوں نہیں مل رہا ہے۔ یہاں افضل کیا ہے؟ اب یہاں افضل پیسہ صدقہ کرنا نہیں ہے، کیا یہاں گیہوں بانٹنا، روٹیاں تقسیم کرنا۔ کیوں؟ اسی کی ضرورت ہے۔ جس وقت جو تقاضا ہو اس تقاضے کو پورا کرنا، یہ دین ہے، دین۔ اور اس کو سمجھنے کی ضرورت، جو آدمی اس کو سمجھ جائے اسی کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ اور جس کو دین کی سمجھ مل گئی اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی۔ ہم لوگ دیندار تو ہیں مگر دین کی سمجھ، دیندار ہونا اور ہے اور دین کی سمجھ والا ہونا اور ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو دو باتیں ہوئیں، اور تیسری بات ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ چوتھی بات ہے، اور امانت کا مطلب پیسہ ہی نہیں ہے، امانت کا مطلب کوئی راز کی بات بتائی کسی سے نہ کہنا۔ آپ کے پیٹ میں درد ہوا، آپ نے کسی سے کہہ دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ جو کاپیاں چیک کر رہے ہیں، نمبر دے رہے ہیں بچوں کو، کسی نے کہا بھائی خیال کر لینا میرا، وہ مستحق نہیں تھا، آپ نے اسے پاس کر دیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ گئے اور آپ نے کہا ذرا سا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیجئے، اور آپ بیمار ہیں نہیں، اور آپ نے بنوا لیا، اس نے بنا بھی دیا، یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ ووٹ کا مستحق کوئی اور ہے، آپ نے تعلق کی بنیاد پر کسی کو دے دیا، یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر گالیاں بکنے لگے آدمی، یہ منافق کی علامت ہے نا؟ ویسے دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، مگر آپ نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا، کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی لڑائی ہوئی تو پڑا چلا سارا تقویٰ اور ساری نیکی کا نقاب جو ہے وہ اتر گیا، وہ مغلظ گالیاں بکی، ارے آدمی دانتوں تلے زبان دانتوں تلے انگلی دبا رہا ہے، اچھا ہمیں نہیں معلوم تو یہ گالی بھی رکھ لیتے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں بکنے لگے۔ تو یہ 5 باتیں بتائی ہیں، اور بھی منافقوں کے کام بہت سارے ہیں، حدیث میں ان 4 کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافق عملی۔ اللہ تعالیٰ یعنی منافقوں والے کام، اللہ منافقوں والے کام سے ہماری حفاظت فرمائے اور منافقوں والے عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، ان منافقین کے دل میں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیا مرض ہے؟ ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں مسلمانوں کی کدورت ہے، ان کے دل میں حسد ہے، ان کے دلوں میں بغض ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب ترقی دیتا ہے تو ان کا حسد کم ہو گیا، بڑھے گا، ان کا حسد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یہ تو دنیا میں ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ان کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ عذاب عظیم بھی ہے اور عذاب علیم بھی ہے۔ اور علیم کے کیا معنی ہے اور علیم کے کیا معنی ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ عین سے اگر ہے تو کچھ اور معنی، اور الف سے ہے تو کچھ اور معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہے؟ محمد عراف کی طبیعت خراب ہے، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، جنید سکندر کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ محمد ریحان غائب ہو گئے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، 8 دن ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیریت کے ساتھ واپس لائے اور شفا عطا فرمائے۔ محمد اشفاق کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد بلال ایک بچہ ہے، بیمار ہے۔ عرفان کی طبیعت خراب ہے۔ وکیل، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ محمد وکیل کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ لکھا ہے کہ حضرت میری بڑی
کیا لکھا ہے، کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹی بیٹی کی حالت بہت، بڑی بیٹی ہی ہوگا میرا خیال، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، چھوٹی بیٹی کو صحت عطا فرمائے، منا بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک شخص ایک رکعت پہلی چھوٹ گئی تو وہ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے ساتھ درود شریف مصنون دعا پڑھے گا یا تشہد کے بعد خاموش رہے، امام کے ساتھ ایک سلام پھیر کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، درود شریف اور دعا پڑھے گا یا نہیں؟ کسی آدمی کی ایک رکعت چھوٹ گئی یا دو رکعت چھوٹ گئی یا تین رکعت چھوٹ گئی، اب اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنا ہے، تو امام کے ساتھ وہ اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے قعدے میں، تو وہ اتحیات خالی پڑھے یا درود شریف و دعا بھی پڑھے، اس کو صرف اتحیات پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھے؟ صرف اتحیات۔ اور امام صاحب تو دعا پڑھ رہے ہیں، بڑی لمبی دعا پڑھ رہے ہیں، تو خالی اتحیات پڑھ کے ہم بیٹھے رہیں؟ کہ نہیں، اگر تمہارا جی چاہے بیٹھے رہو، یا جی چاہے تو کہو بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اتحیات کے آخر میں یہی آتا ہے نا، اسی کلمے کو دہراتے رہیں۔ جب امام سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ بھول گئے، آپ نے اتحیات بھی پڑھ لی، درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، پھر امام نے سلام پھیرا، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چاہے درود شریف پڑھ چکے ہوں چاہے نہ پڑھا ہو، جب آپ رکعت پوری کرنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے تو درود شریف بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو آئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، جو نہیں آئے ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی محبت اور عشق ہر ایمان والے اور ایمان والی کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکت سے پورے محلے، پورے علاقے پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہدایات تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات پہ پھنسے ہوئے لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، مساجد کی، مدارس کی، مراکز اسلامیہ کی، اے اللہ ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن ملعونوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، اے اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ جو ان کی حمایت میں ہیں، اے اللہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہیں ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ تو خود ان سے انتقام لے لے۔ اے اللہ ہم سب اپنے مقابلے پر تجھے پیش کرتے ہیں۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار برپا فرما، اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما دے، اے اللہ ان پر قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے، ان کو اس طرح برباد کر دے جیسے تو نے قوم عاد اور قوم سمود کو برباد کیا۔ اے اللہ ان کو مضبوطی کے ساتھ، اے اللہ عبرتناک سزا کے اندر پکڑ لے۔
اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، آپ کے درجات بلند فرما، پوری امت کی طرف سے اے اللہ بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔